مردے بھی ارے ہے نام میں ان کے یہ ناصر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر نہیں پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا وہ حال آجنا اور یہ جو دھرتی ہے اس دھرتی کو تو بڑا مت سمجھنا آسمان کو بڑا مت سمجھنا اللہ جو ہے اپنے محبوب کے اخلاق کو اس کے کردار کو سب سے بڑا کرتا ختم ہو جائیں گے مگر کلمات اللہ کی تعریف ختم نہیں۔ قرآن ہمارے سامنے فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، قرآن ہمیں عقیدہ دینے والی کتاب ہے، قرآن ہمارے پورے زندگی کا دستور اور آئین ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، آج ہمارا عمل جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر عمل کو مضبوط کرنا ہے بلکہ نبی کی عظمتوں کو بیان نہیں کرتے اور نبی کے اندر کوئی کمی اور نقص اور کوئی کمزوری اور عیب کو تلاش کیا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاعر ادھر بیٹھے اور باقی لوگ ادھر چل پڑے۔ وہ معزز کردہ نصیحت خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جناب نقیب اہل سنت ثابت المحتاجی صاحب نے جو بیان کیا اور آپ کے بارے میں کہا ہے، واقعی یہ سچ ہے۔ بہت کم ایسی محفلیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں شعر و شاعری کے بعد اور جہاں اور جس محفل میں اختر پروان حبیبی جیسے شخصیت کو پڑھ لینے کے بعد لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں نے تو یہ بڑے بڑے جلسوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ صرف اور صرف وہ شاعروں کو سننے کے لیے جاتے ہیں، مگر بڑے سے بڑے مقرر اور خطیب اور وائز کو بلا لیا جائے، مگر اس کے سامنے جو مجمع ہوتا ہے، سننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بس ایسا لگتا ہے کہ شاعر ادھر بیٹھے اور باقی لوگ ادھر چل پڑے۔ ایسا ہی ماحول ملتا ہے، مگر اس گاؤں کے سبھی نوجوان، سبھی بچے، بوڑھے، ذمہ دار اور اہل کمیٹی کے لوگ اور قرب و جوار سے ہمارے آئے ہوئے بھائی، سبھی لوگ مبارکباد کے لائق ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ مولا
سب کو آئندہ ایسی نیک اور پاکیزہ محفلوں میں اسی انداز میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اسی انداز میں انہیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی سے ایسے ہی محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ بہرحال بہت اچھا آپ سماعت کر رہے تھے اور کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ جناب اختر پرواز حبیبی صاحب اور جو ہمارے ثابت روہتاشی صاحب ہیں، اور یا چاہے ہمارے جناب ناز علی ناز صاحب ہیں، اس کو آپ سنائیں۔ بڑی خوبصورت آواز، اور ماشاءاللہ یہ نقیب اہل سنت تو محتاج تعارف نہیں، یہ جس محفل میں چلے جائیں وہاں مایوسی نہیں دیکھی جا سکتی۔ میں نے دیکھا ہے محفلوں کے اندر کہ جس محفل پاک میں، جس جلسے میں بنارس کی سرزمین پہ رہنے والا وہ شاعر انمول جسے ظفر بنارسی پر ہو کہا جاتا ہے، آج دنیا میں نہیں رہے، مگر الحمدللہ جس پروگرام میں آپ شرکت کرتے تھے بالکل وہ مجمع ہستا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتا رہتا تھا، اور ایک بنارس کی سرزمین پہ اور دوسرا یہ روہتاس کی سرزمین پہ ماشاءاللہ مجمع کے سامنے کہ سارے سننے والے لوگ الحمدللہ خوش دلی کے ساتھ سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ بس تھوڑی دیر میں آپ کو لے چلوں قرآن و حدیث میں، اس سے پہلے کہ آپ آئیں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اور اسی شعر کے مد نظر میں اپنے گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ذکر روکے فضل کاٹے، ذکر روکے فضل کاٹے، عیب کی جویا ہو پھر کہے منکر کہ ہم امت رسول اللہ، پھر کہے منکر کہ ہم امت رسول اللہ کی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس شعر کے مفہوم کو آپ نے نہیں سمجھا ہوگا۔ ہمارے درمیان مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مگر میری ملت کے نوجوانوں ہمارے ہی درمیان کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسی بھی جماعتیں ہیں جن کے خصوصیت یہ ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی فضیلت اور آپ کی جو عظمتیں ہیں، جو آپ کا مقام ہے، جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ انسان کہتا ہے ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آخر وہ کیسا انسان ہے کہ جو نبی کی عظمتوں کا چرچا نہیں کرتا، جو نبی کی فضیلت کو بیان نہیں کرتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر وہ طرح طرح کے فتوے لگایا کرتا ہے، کبھی تو اسے بدعت بتاتا ہے، کبھی تو اسے شرک بتاتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، کیا جا رہا ہے، کبھی تو کہتا ہے یہ جلوس محمدی صحابہ نے نہیں نکالا ہے، رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ آج
کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اے میری ملت کے نوجوانوں، آخر وہ کیسے مسلمان ہے کہ جو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہو کر کلمہ پڑھنے والے ہو کر وہ نبی کا چرچا نہیں کرتے، بلکہ نبی کی عظمتوں کو بیان نہیں کرتے اور نبی کے اندر کوئی کمی اور نقص اور کوئی کمزوری اور عیب کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ وہ کیسا مسلمان؟ ہمیں تو فضل کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں تو نبی کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ یاد جو شعراء کرام ہیں، جو ہمارے جناب ثابت الرقاصی صاحب ہیں، انہوں نے مختلف شعروں کے ذریعے سے اختر پروازی حبیبی نے مختلف شعروں کے ذریعے سے ناز علی ناز نے مختلف انداز اور شعروں کے ذریعے سے انہوں نے کیا آپ کے سامنے پیش کیا ہے؟ نبی کے مقام کو بھی تو پیش کیا ہے، نبی کی عظمت کو تو پیش کیا ہے، نبی کے اوصاف حمیدہ کو تو پیش کیا ہے، نبی کے جو شان ہے اللہ کی بارگاہ میں جو محبوبیت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اسی کو تو پیش کیا ہے۔ بھلے انداز الگ الگ ہے، الفاظ الگ الگ ہے، مگر سارے کے سارے لوگ نبی کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں، سارے لوگ نبی کی تعریف ہی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد کر لیجئے، ہم جتنے بھی کمال کو پہنچ جائے اور ہم جتنے بھی باکمال شاعر مقرر ناطقہ ہو جائے اور جتنی بھی اچھی زبان کے مالک ہو جائے، فصیح و بلیغ بولنے والے ہو جائے، کما حق ہو نبی کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، رسول کی عظمتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ بشر سے غیر ممکن ہے ثنا حضرت محمد کی، ارے بشر سے غیر ممکن ہے ثنا حضرت محمد کی۔ خدا کرتا ہے خود قرآن میں مدحت محمد کی، خدا کرتا ہے خود قرآن میں مدحت محمد کی۔ اور خدا سے اپنی امت کے لیے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا، ارے خدا سے اپنی امت کے لیے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تو فرمایا کہ افضل سب سے ہے امت محمد کی، تو فرمایا کہ افضل سب سے ہے امت محمد کی۔ اور سرکار دو عالم کے رخ پہ انوار کا عالم کیا ہوگا؟ پیچھے سے بھی لوگ بولے سبحان اللہ، ارے سرکار دو عالم کے رخ پہ انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ظلم کا وصف ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ظلم کا وصف ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اور محبوب خدا کے چلموں سے ایمان کی آنکھ کی روشن ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پہ یہ اتنا حسین پروگرام اور یہ عاشقوں کا دیوانوں کا اتنا شاندار مجمع، میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دیوانوں نے یہی کہا ہے محبوب خدا کے چلموں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، ارے محبوب خدا کے چلموں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے۔ ارے بے دیکھیں گے جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بے دیکھیں گے جب یہ عالم ہے۔ سرکار دو عالم کے رخ میں انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ظلم کا وصف ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اور دیوانوں کی آواز ہے محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں ہے روشن، ارے محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں ہے روشن۔ جب دیکھے گی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بے دیکھے گی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب یہ عالم ہے دیکھیں ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور منصار کے مسلمانوں جب ان کے غلاموں کے در پہ جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے غلاموں کے در پہ جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی، ارے ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال آگا نہیں پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟
کرتے ہیں شاہان زمانہ کی جوڑی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا بہرحال افضال ملت اسلامیہ یہ دیوانوں کی آواز ہے مگر اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کی آواز کو نقل کیا کہ کہتے ہیں پھر بھی یا رسول اللہ مگر سرکار کے اندر عیب کو تلاش کرتے ہیں کمزوری کو تلاش کرتے ہیں نقص کو تلاش کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے عظمت رسول کم ہو جائے گھٹ جائے اس کو تلاش کرتے ہیں وہ آخر کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں وہ کیسے وہ نبی کے چاہنے والے اور دیوانے ہو سکتے ہیں حالانکہ قرآن گواہ ہے قرآن کو آپ پڑھیں آج مسلمانوں ہم اصل میں کسی چیز کا تجزیہ نہیں کر پاتے ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر پاتے وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے عالموں کا کہ دامن کو چھوڑ دیا ہے میری ملت کے نوجوانوں آؤ سورہ کہف ہے 16واں پارہ ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا اس آیت کا صرف ترجمہ اگر آپ سن لو گے تو میری ملت کے نوجوانوں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یعنی مطلب یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لو کان البحر اگر سمندر کے ساتھ اور سمندر کو ملا دیا جائے یعنی اسی جیسے سمندر کو ملا دیا جائے مان لے کے دو سمندر کو ملا دیا جائے اور اس کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور کلمات اللہ یعنی اللہ کی باتوں کی تعریف توصیف خوبیاں عظمتوں کو اگر بیان کیا جائے تو یہ سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے مگر کلمات اللہ کی تعریف ختم نہیں قرآن ہمارے سامنے فیصلہ کرنے والی کتاب ہے قرآن ہمیں عقیدہ دینے والی کتاب ہے قرآن ہمارے پورے زندگی کا دستور اور آئین ہے میرے اسلامی بھائیوں ہم نے قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اس لیے آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا عمل جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے اگر عمل کو مضبوط کرنا ہے ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو آؤ قرآن کا دامن تھامو قرآن کو پڑھو قرآن کو سجا کر کے خاکوں میں مت رکھو اور قرآن کو پڑھو اس کے مفہوم کو سمجھو انشاءاللہ العظیم تم عمل کی دنیا میں بھی تو ہے انشاءاللہ کامیاب رہو گے اور تم عقیدے کے معاملے میں بھی تم کامیاب رہو گے کوئی شیطان تمہارے ایمان کو کمزور اور کھوکھلا نہیں کر سکتا اللہ فرماتا ہے کہ اگر سمندر کے ساتھ سمندر کو ملا دیا جائے اور اس کے پانی کو سیاہی بنا کر کے اللہ کے کلمات کی تعریف کی جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا سیاہیاں ختم ہو جائے گی مگر کلمات اللہ کی تعریف اور توصیف ختم نہیں ہوگی اب آئیے اس آیت جو سورہ کہف ہے سورہ لقمان میں آپ چلیں سورہ لقمان میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ اکبر اس آیت میں تو اللہ نے اور ایک کیا ہے وہ نسخہ رب نے ہمیں عطا فرما دیا ہے کیا فرماتا ہے رب اللہ فرماتا ہے کہ روئے زمین میں یعنی زمین کے اوپر جتنے بھی پیڑ ہیں آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ زمین کے درختوں کو جو ہے کرو بنا دیا جائے تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مولانا لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ارے یہ کوئی شاعر اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا یہی تو اہل سنت والجماعت کے مقرروں کی پہچان ہے اور شاعروں اور نقیبوں کی پہچان اور علامت ہے کہ یہ وہی بات کہا کرتے ہیں جو قرآن میں ہوتا ہے اور جو حدیث مصطفیٰ میں اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے ارے جب ہمارے مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تو ہم اپنی طرف سے کیسے کچھ کہہ سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب وہ ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے وہی تمہارے سامنے بیان ہے یعنی رب کی رضا جو ہوتی تھی رب کا جو حکم ہوتا تھا جو مرضی خدا ہوتا اسی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے پیش کیا
اپنے خواہش سے نہیں، اپنے نفس پرستی کی بنیاد پہ نہیں. ایسا نہیں ہے ابنان ملت اسلامیہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سچا غلام ہوگا وہ اپنی ہر بات قرآن اور حدیث کے دائرے میں. کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ عَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، روئے زمین یعنی زمین پر جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے، اور سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ملا لیا جائے. 7 سمندر اور ملا دیا جائے. مان لیا جائے کہ 8 سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ملا لیا جائے، اور رب کے کلمات کی تعریف کی جائے، لکھی جائے، تو یہ 7 سمندر کے پانی کا 8 سمندر کے پانی کا جو زیادی ہے وہ ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا. روئے زمین کے سارے قلم جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی باتوں کی تعریف یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ کوئی مجھ جیسا مولوی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہی کہہ رہا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. لیکن آگے ہم کلمات اللہ کی ہم تصویر کرتے ہیں کہ یہ کلمات ربی ہے کیا، کلمات سے مراد ہے. اے ظالم ملت اسلامیہ، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آگے یہ کلمات ہے کیا. اے ظالم ملت اسلامیہ، تفسیریں تو بہت ہے، مگر آئیے ہم اپنے بھارت کی سرزمین پہ جاتے ہیں اور ایسے محقق کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایسے عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ایسے عالم اور ایسے محقق کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں جس کو ہم بھی چاہتے ہیں، اور ہمارے بھارت میں بھی بلکہ پورے دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں میری ملت کے نوجوانوں ان کے دلوں میں بھی ان کی جگہ ہے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو میری ملت کے نوجوانوں آپ فرماتے ہیں کہ کلمات ربی، کلمات سے مراد اللہ کی قدرت یا اللہ کی ذات یا اللہ کی صفاتیں یا علوم الہیہ، یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کلمات ربی سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اب دونوں آیتوں کی تشریح سن لیں میری ملت کے نوجوانوں. سورہ کہف اور سورہ لقمان دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ اے لوگوں، محمد رسول اللہ کی تعریف، ان کی عظمتوں کا بیان، ان کی خوبیوں کا بیان، ان کے مقامات عرفہ اور اعلیٰ کا بیان، اور ان کی ذات اور ان کی خصوصیات کا بیان کرنے کے لیے اگر تم سمندر ایک نہیں 8 سمندر ہو، یا روئے زمین پہ جو ہے یہ جتنے بھی سمندر ہیں اور زمین کے اوپر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں ان سب کو قلم بنا دو، تو یہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کی روشنائیاں ختم ہو جائے گی، مگر مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ان کا جو مقام ہے، جو ان کی عظمتیں ہیں، جو ان کی صفات ہیں، اس کا بیان پورا نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. اب آپ کہیں گے اسی لیے کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ ہوئی کس طرح کہ اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم نہیں کر سکتے. اگر تعریف کی انتہا کو پہنچے اس پیغمبر عربی کو خدا کہنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور جہاں ہم خدا کہتے ہیں وہی ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے خدا چھوڑ کر باقی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جتنی بھی تعریف کریں میری ملت کے نوجوانوں یہ کم ہے، یہ بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے. اس لیے ہم غلاموں کو چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کریں، آپ کی عظمتوں کو بیان کریں. ذرا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، اس دنیا کے اندر کتنی نعمتوں کو جو ہے نازل فرمایا ہے. اس کی انگنت اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس کو گنتی نہیں کیا جا سکتا.
مگر کسی بھی نعمت کو بلکہ پوری دنیا پوری کائنات کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دو کہ دنیا کی جو پوری ہے وہ تھوڑی ہے۔ یہ دنیا کی پوری کیا ہے؟ تھوڑی ہے، جس میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے اور ساری چیز ہے، پیڑ پودے، انسان، جانور، درندے اور زمین کے اندر کی مخلوق، یہ ساری چیزیں ہیں، ساری مخلوق ہے، سارے انتظامات ہیں، مگر سب کو اللہ نے کہا کہ محبوب کہہ دو اپنے ماننے والوں سے یہ دنیا کی پوری تھوڑی ہے، کیا ہے؟ مختصر ہے، کم ہے، قلیل ہے، مگر میری ملت کے نوجوانوں قربان جاؤ، جہاں دنیا کی ساری چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ارے تیمور پہاڑی کتنا بڑا ہے میری ملت کے نوجوانوں، کیا اسے چھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ ہمالیہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، کیا اسے چھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ یہ پرشانت مہاساگر یہ کتنا بڑا ہے، کیا اسے چھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر جو آپ زمین دیکھ رہے ہو، آسمان دیکھ رہے ہو، کیا اسے چھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ مگر میری ملت کے نوجوانوں نہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ یہ سب مختصر ہے، کم ہے، قلیل ہے، تو ہمیں کہنا ہوگا کہ یہ کم ہے، قلیل ہے، مگر جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات آتی ہے، کردار کی بات آتی ہے، آپ کے ویوہار کی بات آتی ہے، تو اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کا اخلاق جو ہے یہ عظیم ہے، یعنی سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ معلوم یہ ہوا اے لوگوں ہمالیہ کی چوٹی کو، ہمالیہ پہاڑ کو تم بڑا مت سمجھنا، تیمور کی پہاڑی کو بڑا مت سمجھنا، پرشانت مہاساگر کو تو بڑا مت سمجھنا، اور یہ جو دھرتی ہے اس دھرتی کو تو بڑا مت سمجھنا، آسمان کو بڑا مت سمجھنا۔ اللہ جو ہے اپنے محبوب کے اخلاق کو، اس کے کردار کو سب سے بڑا کہہ رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اللہ کے رسول کے اخلاق سے بڑھ کر کے وہ ہے یہ ہمارے پہاڑ ہے، اتنا بڑا اخلاق میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ پوری عورت جو راستے میں کانٹا بچھایا کرتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت، ابھی آپ نے شاعر سے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، ارے جو دشمنوں کو دعائیں دے اسی کا نام محمد رسول اللہ، اسی کا نام محمد رسول اللہ ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دے، جو بے کسوں کے جو ہے یہ پرسش مزاج پرسش کرے، اسی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ میرے ہاتھ آئیے میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے حدیث رسول کے اندر لے چلے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات کو، عظمتوں کو، آپ کے اچھے اخلاق اور کردار کو بھی ہم بیان کریں، اور آپ کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب اور کمی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیے کمی کیسے ڈھونڈتا ہے آدمی، حدیث رسول سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مسجد نبوی میں امام ہے، اور ایک مقتدی ہے جو فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرتا ہے اور فوراً گھر لوٹ جاتا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد دعا بہت اہم ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، استجاب کی قبولیت کی امید ہے، مگر یہ میرا بھائی صحابی یہ روز اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ یہ دعاؤں میں شامل نہیں رہتا ہے۔ میرے آقا اس صحابی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، صحابی رسول حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی کیا تم میرے فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام میں پھیرتا ہوں تو دعا میں شامل نہیں رہتا اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں گھر واپس چلا جاتا ہوں، میرے ساتھ کچھ ایسی مجبوری ہے، کچھ ایسی پریشانی ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں واپس اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور میں دعا میں آپ کو شامل نہیں ہو پاتا ہوں۔ غور کیجئے گا، جو لوگ میرے سرکار کو کے اندر عیب اور کمزوری کو ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ یہیں پہ بریک لگاتے ہیں
اور یہی پہ عیب نکالتے ہیں آقا کے اندر، اور لوگوں کو یہ حدیث سناتے ہوئے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو پھر صحابی سے کیوں پوچھتے؟ وہ تو خود جان جاتے کہ یہ صحابی دعا میں شامل نہیں ہوتا ہے اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نبی کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا نبی غیب نہیں جانتے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، مگر جو اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں وہ اس حدیث کو یہیں تک نہیں پڑھتے بلکہ اس میں آقا کو جو حکیم مطلق اور نائب اعظم بنا کر کے اس زمین میں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ اکبر، ہم اس پر بھی غور کرتے ہیں کہ اللہ حکیم مطلق ہے اور اس حکیم مطلق نے اپنے نبی، اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو اس زمین پہ اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے، تو اس کا کام بھی حکمت سے خالی نہیں، اس کا کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ساتھ ملت اسلامیہ جب ہم اس حدیث کے اوپر نظر کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے۔ اے خدا والو، تم اسی پہ بریک نہ لگاؤ، اس حدیث کو آگے بھی پڑھو اور سناؤ میرے مصطفیٰ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیوں بلا رہے ہیں اس صحابی کو۔ مصطفیٰ جان رحمت اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بنانے میں اعتراض اور مقصد یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ وجہ کیا ہے تم روز چلے جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا مکان میرے مکان کے بغل میں ہے اور اس پہ کھجوریں، یہ موسم کھجور کے آنے کا ہے، پکنے کا ہے، گرنے کا ہے، اور میں اس لیے دعا سے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں کہ تاکہ اس یہودی کے کھجور، اگر کمزوری کو ہم تلاش کرتے ہیں، عیب کو تلاش کرتے ہیں، نقص کو تلاش کرتے ہیں، تو یقیناً میں یہ کہوں گا کہ یہ کمیاں جو آپ کو دکھائی دیتی ہے یہ ہمارے عقل کی کوتاہی کی بنیاد پہ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ہمارے درمیان مردے کا جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب جسم سے روح نکل جائے اور جب بولے نہیں، کھائے نہیں، پیے نہیں، چلے نہیں، دنیا کا کوئی کام نہ کرے تو وہ آدمی مردہ ہو، اور اگر سب کچھ کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے، اور زندہ ہی کے بارے میں ہمارے اندر یہ ہے کہ وہی کھائے گا، وہی پیے گا، وہی روئے گا، وہی گائے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر مر گیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اے میری ملت کے نوجوانوں، جو عقل اللہ نے دیا ہے اس عقل میں اتنا ہی بات آ سکتی ہے، اتنا ہی سمجھ آ سکتی ہے، اتنے ہی ادراک آیاتوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے قتل کیا جاتا ہے۔ اے میرے لوگوں، اے میرے بندو، یقیناً وہ کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ تو مر گیا، مگر تم اسے مردہ نہ کہو، اور عقل کے اوپر ایک تالا لگایا کہ تمہاری عقل کے حساب سے یقیناً وہ مردہ ہے، مگر میری اعتبار سے دیکھو، میری قدرت والی نظر سے دیکھو گے تو وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم اس کا احساس نہیں کر سکتے ہو، اس کو تم اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے، اپنے عقل سے اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اسی لیے تو میری ملت کے نوجوانوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ عرض کرتے ہیں، کب؟ جب میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہو تو تم میرے اوپر درود کثرت سے پڑھو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بعد وفا، کیا آپ کی موت کے بعد بھی آپ کو درود بھیجا جائے گا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں مر جاؤں گا تو تم درود نہیں بھیجنا یا بھیجنا، بلکہ جواب کیا دیا ہے؟ اللہ اکبر، حرم اللہ ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اے لوگوں سنو، جو زمین پر اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ تو کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے۔